وہ شخصیت جس کے ذکر کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہو، صاحب بہجت الاسرار فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں 25 سال تک عراق کے جنگل میں تنہا سفر کرتا رہا۔ فرماتے ہیں میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ساری راتیں اللہ کی عبادت میں گزری ہیں۔ فرمایا 15 سال تک ایک قدم پہ کھڑے ہو کر میں قرآن ختم کرتا رہا۔ غوث اعظم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں۔ فرماتے 3 دن سے لے کے 40 سال تک میں نے کچھ نہ کھایا۔ پھر یہ مقام میلاد کے غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ ایسے یہ مقام نہیں ملا۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا ظہیر ابن ظہیر علوی حنبلی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں جس وقت وہاں تھا بس تھوڑی دیر موجود تھا جب آپ نے فرمایا قدمی ہادی اللہ رقبت کل ولی اللہ، فرماتے 50 برگزیدہ اولیاء اللہ وہاں تھے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضرت علی بن حیتی کھڑے ہوئے، کرسی پہ چڑھے اور حضور کا قدم اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ لیا۔ فرماتے حضور سب سے پہلے میری گردن پہ آپ کا قدم۔ اور نے فرمایا کہ جس وقت آپ نے فرمایا، اب دوسری روایت سنے، فرماتے کون؟ حضرت سید شیخ پیشوا ابو سعید قیلوی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے اعلان فرمایا، اللہ نے آپ کی دل پر تجلی فرمائی، حضور کے ذریعے فرشتوں سے آپ کو خلعت پہنائے گئی، اور اس وقت تمام روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ تھے اپنے جسموں کے ساتھ، اور جو انتقال کر چکے تھے اپنے روحوں کے ساتھ، اور رجال الغیب تمام فرشتے چھائے ہوئے تھے، سب بسب کھڑے تھے۔ فرماتے پورا آسمان ڈھک گیا تھا۔ آپ نے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ فرماتے دنیا میں جتنے اولیاء تھے سب نے اپنے سر جھکا لیے، کوئی بھی ایسا ولی نہ تھا جس نے سر نہ جھکایا ہو۔ ہر طرف سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر اور میرے شیخ اور میرے آقا، سنیں کہ جگر بھی آپ کا ہے، کہ سر بھی آپ کا ہے، کہ پیشانی بھی آپ کی ہے، کہ گردن بھی آپ کا ہے۔ حضور جہاں چاہے رکھے قدم غوث اعظم، سب حضور جہاں چاہے رکھے قدم غوث اعظم۔ اللہ اللہ، وہ غوث اعظم کا مقام ہے، ایسے تھوڑی مل گیا۔ بس آخری بات سن لیں، حضور غوث اعظم کے مقام کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن محمد بن احمد بن حسن بن حسین بن محمد، سبحان اللہ، ارے ترتیب تو ذرا دیکھیں۔ فرماتے ہیں میرے شیخ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیخ حماد کی قبر پر کھڑے ہیں۔ کس کی قبر پر؟ حضرت شیخ حماد کی قبر پر کھڑے ہیں، سبحان اللہ، شیخ حماد کی قبر پر۔ فرماتے چلچلاتی ہوئی دوپہر ہے، تمام مریدین پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت حضور غوث اعظم بڑی دیر تک کھڑے رہے، سخت دوپہر، سب پریشان ہو گئے۔ جب پلٹے تو اب کے چہرے پر اچھے آثار نمایاں تھے، مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ۔ بات ذرا غور سے سنیے گا، اور میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، صاحب بہجت الاسرار نے اس بات کو نقل فرمایا حضرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب وہاں سے پلٹے تو کسی نے پوچھا حضور اتنی دیر کیوں آپ کھڑے تھے؟ فرماتے وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا، سبحان اللہ، جب مدرسے میں پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ جمعہ کا دن، شیخ حماد اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، میں اس جماعت میں شریک ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ جمعہ کی نماز جامعۃ الرضافہ میں جا کر پڑھی جائے گی۔ کہتے ہیں میں جب نہر پر پہنچا، نہر کی پل پر، تو شیخ حماد نے مجھے دھکا دے دیا اور میں نہر میں گر گیا۔ سخت ٹھنڈی کا دن تھا، جیسے میں گرا میں نے فوراً جمعہ کے غسل کی نیت کر لی۔ حضور غوث اعظم فرماتے اٹھا، پانی نچوڑا، پانی نچوڑنے کے بعد پھر جماعت میں شریک ہو گیا۔ اب مریدین نے جب تنگ کرنا چاہا
تو شیخ حماد نے کہا خبردار جو ان کو کسی نے کچھ کہا، میں ان کا امتحان لے رہا تھا، مگر عبد القادر تو پہاڑ ہے، عبد القادر تو پہاڑ ہے۔ تو کہا حضور پھر کیا ہوا، آج کیا ہوا؟ تو آج میں قبر پہ جب گیا باتیں خانے کے لیے تو میں نے دیکھا حضرت قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ 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 کی رحمت برس رہی ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، سر پر یاقوت کا تاج ہے، جنتی لباس ہے، پیروں میں سونے کی جوتیاں ہیں، ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے، مگر داہنا ہاتھ سل پڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا شیخ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو شیخ حماد نے کہا عبد القادر یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ سے میں نے تجھے دھکا دیا، جس ہاتھ سے میں نے تجھے دھکا دیا تھا۔ گویا رب نے کہا حماد تو میرا محبوب بندہ ہے، تجھے ہر نعمت عطا کروں گا، مگر وہ ہاتھ اس وقت تک ٹھیک نہ ہوگا جب تک میرا عبد القادر تجھے معاف نہ۔ اللہ 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 اکبر۔ حضرت شیخ حماد کے حضور معاف کریں، اللہ کے محبوب بندے نے دعا کی، 5000 اولیاء نے اپنی قبر سے آمین کہی، تب حضرت حماد کا وہ ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ شان ہے عبد القادر کی۔ اللہ اللہ، غوث اعظم کا مقام یہ ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ایسا ان کے قدم نہیں ہے جب کھانا نہ کھائیں تو اللہ اپنی قسمیں دے کر کہے عبد القادر کھا تجھے میری قسم۔ یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہوگا، یہ خطاب ابھی آپ کو اور سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہم سب کو حضور غوث اعظم کے نام کا صدقہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اتنا ضرور یاد رکھیں، حضور غوث اعظم کا ایک فرمان ہے۔ آخری بات، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے اس کو مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ بولو اللہ اکبر، ذرا غوث ہو۔ اللہ اللہ، آج حال یہ ہے کہ صرف لب پہ غوث اعظم کا نام ہے، میرے عزیزو اگر دل میں غوث اعظم آ جائے، اللہ اللہ، کردار میں غوث اعظم ہو، رفتار میں غوث اعظم ہو، گفتار میں غوث اعظم ہو، پھر حال یہ ہوگا کہ جہاں قدم رکھ دیں اگر جنگل ہو تو اللہ کی رحمت اسے منگل بنا دے۔ اس لیے آؤ اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو سیچو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا نوجوان اگر سدھر جائے تو ہر چیز سدھر جائے گی۔ آج حالت یہ ہے غوث اعظم کے نام کا جلسہ، خواجہ غریب نواز کے نام کا جلسہ، حضور مخدوم پاک کے نام کا جلسہ، مگر حالت یہ نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ حج سے مطلب، نہ زکات سے مطلب، اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ، مگر یہ بیٹھے بیٹھے صاحب پیر کی قبلہ کی طرف پیر کر کے یوں کمنٹ پہ کمنٹ، کمنٹ پہ کمنٹ، کمنٹ پہ کمنٹ، ویڈیو پر ویڈیو، شیئرنگ پہ شیئرنگ، شیئرنگ پہ شیئرنگ، ٹک ٹاک پر ٹک ٹاک۔ اب اسی میں مست سمجھتے دنیا ہمارے قبضے میں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے بہت نوجوان کو دیکھا، ہم نے بہت جوانوں کو دیکھا، ہم نے بہت بوڑھوں کو دیکھا، ہم نے بہت ماں بہنوں کو دیکھا، مگر اللہ کی عزت کی قسم فلسطین کے نوجوان کی طرح نوجوان، وہاں کے بچوں کی طرح بچے نہ دیکھے، وہاں کی جوانوں کی طرح جوان نہ دیکھے، وہاں کی ماں بہنوں کی طرح ماں بہن نہ دیکھے۔ سلام ہو فلسطین کی ماں بہنوں پر، سلام ہو فلسطین کے بچوں پر، سلام ہو فلسطین کے نوجوانوں پر، سلام ہو فلسطین کے بوڑھوں پر۔ ارے جنہوں نے اپنی جان تو دینا گوارا کیا ہے، جان کے نذرانے دینا تو گوارا کیا ہے، مگر دین کا، اپنی شریعت کا، اپنے دین کا، اپنے دھرم کا، اپنی نیت کا، اپنے جذبہ اسلامی کا، اپنے جذبہ ایمانی کا انہوں نے سودا کرنا گوارا نہ کیا ہے۔ سلام ہو فلسطین کے بچے پر، کیا ظلم کیا، کیسا ظلم بربریت کی حد کر دی، بموں پر بم، بموں پر بم، بموں پر بم، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چتھڑے کر دیے، جن کی لاشیں دیکھ کر آج بھی کلیجہ منہ کو آ جائے۔ نہ جانے کتنی مائیں ہماری، نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیں سونی ہو گئی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چتھڑے ان کے والد اٹھا اٹھا کر کہیں ادھر تلاش کرے کہیں ادھر تلاش کرے۔
نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو بابا کہہ کر پکارے، میرا بابا کہاں گم ہو گیا؟ نہ جانے کتنی ماؤں کی بینائی کھینچ لی گئی، نہ جانے کتنے بوڑھوں کا سہارا لوٹ لیا گیا، نہ جانے کتنے چترے اڑا دیے گئے، ہر طرف آہو فغا، ہر طرف رونا۔ ارے کربلا ہم نے پڑھا تھا، کربلا ہم نے پڑھا تھا، کربلا ہم نے سنا تھا، مگر کربلا ہم نے دیکھ لیا۔ اب دو دو کربلا ہو گیا، وہاں بھی پانی بند تھا، یہاں بھی پانی بند ہے، وہاں بھی کھانا بند تھا، یہاں بھی کھانا بند ہے، وہاں بھی ظلم تھا، یہاں بھی ظلم ہے، وہاں بھی اللہ والوں پر ظلم و تشدد، یہاں بھی اللہ والوں پر ظلم و تشدد۔ فرق یہ ہے وہاں حسین تھا، مصطفیٰ کا نواسا تھا، یہاں مصطفیٰ کے روحانی بیٹے ہیں، مگر سنو اعلان دونوں ایک ہے۔ وہاں حسین اعلان کر رہے ہیں ظالموں سر کٹے گا مگر جھکے گا نہیں، یہاں حسین کا غلام 8 سال کا بچہ اعلان کر رہا ہے، او یہودیوں جان لینی ہے لے لو، چتھڑے کرنا ہے کر ڈالو، گھر گرانا ہے گرا ڈالو، مارنا ہے مارو، ٹکڑے کرنا ہے کرو، مگر یہودیوں حرام خورو کان کھول کے سن لو، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو سر تو دیتی ہے مگر گھٹنے نہیں دیکھتی ہے، سان ہمارے رگوں میں کسی بزدل کا نہیں بلکہ روحانی خون شیر خدا کی شیر کا گردش کر رہا ہے۔ سبحان سبحان دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اس لیے اگر بننا ہے تو فلسطین کے بچوں کی طرح بنو، بننا ہے فلسطین کے بچوں کی طرح بنو، ٹک ٹاکر نہ بنو، رات بھر کنجر کنجریوں کے ناچ دیکھ کر بزدل نہ بنو، ایسے بنو کہ موبائل جب رکھو ان بچوں کا حال یہ اللہ اکبر، ان کے جیب دل کے پاس جو کیا کہتے ہیں وہ جیب ہوتی ہے، اس میں موبائل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی کتاب قرآن ہوتی ہے، ان کے جذبے کے عالم میں اللہ کی عزت کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ان کی جب جذبات کو دیکھتا ہوں تو ہم لوگ اپنے آپ پر گھن محسوس ہوتی ہے، ہم کیسے ہو گئے۔ اگر بننا ہے تو میرے نوجوانوں فلسطین کے بچوں کی طرح بنو تاکہ رہتی دنیا تک تمہیں یاد رکھا جائے۔ مرنا تو ایک دن ہے، مرو تو ایسے مرو کہ جب جنازہ نکلے تو آواز آیا عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گاؤں کی مسجدوں کو آباد کرو پیارے، اپنے سینوں کو مصطفیٰ کا مدینہ بناؤ پیارے، تب آپ اللہ کی عزت کے قسم گھر سے پکارو گے یا غوث المدد، بغداد سے فیض ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبد رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔